ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 72 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 89 79 یہ ہم نے پڑھا ہے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور بڑائی کا ذکر کرنے کے بعد آخرت کی طرف توجہ دلانے کے بعد آدم اور ابلیس کے تنازع کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. یہ پچھلے درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ اس کو پڑھیں گے. ان پر ایک رتی ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. پھر جو بھی اس دین سے دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے آنکھ والا اندھا کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھ والا تو دیکھنے والا ہے. اصل میں یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ ایک شخص دیکھنا چاہتا ہی نہیں. جب وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تو اس صورت میں جس بلند مقصد کے لیے اس کو آنکھیں ملی تھیں اس نے اس مقصد کے لیے آنکھوں کا استعمال نہیں کیا. اللہ نے اس کو اندھا قرار دے دیا. اور وہ آگے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اور عنقریب کیفیت یہ ہے کہ ان کا بس چلے تو جو وحی ہم تمہاری طرف نازل کرتے ہیں یہ تمہیں اس سے پھسلا دیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهْ. کہ تاکہ تم ہمارے ذمے وہ بات لگاؤ کہ جو بات ہم نے کی نہیں. اب تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کتابیں پڑھ کر نبی بناؤ.
کہ اس نے کہیں سے نبوت کا علم سیکھا ہے، کہ نبوت کا کوئی مخصوص علم ہوتا ہے کہ جس کو اگر آدمی سیکھ لے تو وہ نبی بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اس پر اپنی رسالت اور نبوت کو اتارتا ہے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ جب آپ کو چنا گیا تو آپ کو خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے بے پڑھوں میں سے ایک شخص کو بطور رسول چن کر ان میں بھیجا۔ کن میں سے؟ امیوں میں سے، بے پڑھوں میں سے، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اب جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا پہلی وحی کے وقت اقرا پڑھو، تو آپ نے کہا ما انا بیکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہلے سے الہامی باتوں کا علم ہو۔ جب الہامی باتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہوئیں اور آپ کو اپنی رسالت اور نبوت کا یقین آیا، اس کے بعد سب سے پہلے جب آپ نے مکے میں اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو وہ لوگ ظاہر ہے اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر تھے، اس میں وہ جو کچھ بھی باتیں جانتے تھے، اگر قبول کرنی ہوتی تھی قبول کرتے تھے، نہیں قبول کرنی ہوتی تھی آپ کے خلاف ان باتوں کو پیش کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی اور اللہ رب العزت ان باتوں کے جوابات آپ کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جوابات کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک آپ کی نبوت کا اعلان مکے کے اندر تھا، لیکن جیسے ہی یہ اعلان باہر نکلا اور آہستہ آہستہ حجاز کے اطراف کے علاقوں کے اندر آپ کی نبوت کی شہرت پھیلنے لگی تو یہ معاملہ پہنچا اہل کتاب یہود و نصارہ تک۔ جب یہ شہرت اہل کتاب تک پہنچی تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر تو علماء تھے نا، ان کے اندر تو ایسے لوگ تھے نا کہ جو کتاب کا علم رکھتے تھے اور جو جانتے تھے ایک نبی کیسا ہوتا ہے، جو یہ جانتے تھے نا کہ مذہبی معاملات میں کسی کو کیسے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ہدایت گمراہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ان کے حساب سے وہ تو اس بات کو جانتے تھے نا کہ کیسے ہم کسی کو بھی مذہبی حوالے سے بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم پہلے کئی درسوں میں پڑھ چکے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے سورہ کہف کے اندر پڑھا تھا کہ مکے کے مشرکین گئے، انہوں نے جا کر یہود سے کہا کہ تم ہمیں ایسی کوئی بات بتاؤ کہ جو مجھ سے جا کے پوچھیں وہ جواب نہ دے پائے، تو نتیجتاً ہماری بات اس پہ ثابت ہو جائے اور ہمارے باپ دادا کا دین سچا ہو جائے۔ انہوں نے کہا جا کے اس سے پوچھو، اگر وہ اللہ کا رسول ہوگا تو ہی جواب دے پائے گا۔ روح کیا چیز ہے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ اصحاب کہف کتنے تھے؟ یہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا، اور روح والا مسئلہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل۔ روح والے سوال کا جواب اس میں اترا۔ اچھا، اسی طرح سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جا کر یہود سے سوال کیا کہ کیا تم اس کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ یہودی حالانکہ پہچانتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، ان میں اللہ کے رسول والی نشانیاں ہیں ساری، لیکن جس کو قبول نہیں کرنا ہوتا نا وہ بہت سارے بہانے بناتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شخص نعوذ باللہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اچھا، پھر تم ایک کام کرو، اس سے جا کر پوچھو، اگر یہ اللہ کا رسول ہوگا تو ہی جواب دے پائے گا بنی اسرائیل مصر میں کیسے بسے تھے، کیسے آباد ہوا۔ اس پر اللہ نے سورہ یوسف نازل کی تھی، وہ ہم نے پورا تفصیل میں پڑھا تھا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں 20 ایسی آیتیں موجود ہیں جو یہودیوں کے اعتراضات کے جوابات میں اتری ہیں۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ کا نصف حصہ، آدھا حصہ، وہ ہے ہی یہودیت کا رد۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں؟ اچھا جی، اب ہوتا کیا کہ آپ
خلق عظیم، ساری کی ساری انسانیت کے لیے جو اخلاق پیدا کیا گیا، اس اخلاق کے سب سے بلند ترین رتبے پہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں. انک علی خلق عظیم، یعنی اخلاق کا مبالغہ ہے خلق. اور سنیں، غور طلب بات ہے، کیا برا بھلا کہتے ہوں گے؟ برا بھلا کہنے سے مراد وہ ہمارے آپ جیسے جو بعض لوگ بدتمیزی کرتے ہیں وہ نہیں. ان کا برا بھلا کہنا یہ تھا لا الہ الا اللہ، یہ ان کو برا بھلا کہنا لگتا تھا. قولوا لا الہ الا، تم یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تم یہ کہو اللہ کے سوا نہیں. ان کو یہ لگتا تھا یہ ہمارے بتوں کی برائی ہے. اور ہے نا ایک طرح سے، اگر آپ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی مشکل کشا، کوئی شفا دینے والا، کوئی حاجت روا ہے نہیں، تو جو دوسرے کو سمجھ رہا ہوگا وہ تو یہ سمجھے گا نا میرے علم میں نقص لگا رہا ہے. اذا لاتخذوک خلیلا، آپ ان کی بہکاوے میں آ کے وہ جو یہ کہتے ہیں نا بولنے کا وہ کر لو، یہ آپ کو اپنا دوست بنا لے. ابو طالب کے پاس آئے، وہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، ہم تمہارے لحاظ میں خاموش رہتے ہیں، اب پانی سر سے اوپر چلا گیا، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں، تم سردار ہو، تم ہمارے اندر مشرف باعزت ہو، اپنے بیٹے اور ہمارے درمیان سمجھوتا کرواؤ. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میرے خدا کو مان لو، ٹھیک ہے ہم اس کے خدا کو مان لیتے، 4 دن وہ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لے، 3 دن ہم اس کے والے کی کر لیں، بس فیصلہ کرواؤ ہمارے دن. بس اس کو یہ بولو ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے خداؤں کے خلاف بولنا بند کریں. ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، بلا کے آپ نے ابو طالب نے پوری بات رکھی سامنے، بھئی یہ ایسے سے کہہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی طرف دیکھ کے کہا، چچا یہ اگر کیسر اور کسرا کی بادشاہتیں لے کر آ جائیں، بلکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں لا کے، اور کہیں کہ میں ان کے باپ دادا کے دین کے خلاف بولنا بند کر دوں، میں ایسا نہیں کروں. پھر اللہ نے یہ سورت اتاری تھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد. یہ ہے آپ کا دین بھائی، آپ کا دین یہ تھوڑی ہے اس کو بھی قبول، اس کو بھی، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی کر لو، ہولی بھی منا لو، کرسمس بھی منا لو، نیو ایئر بھی مناؤ، برتھ ڈے بھی مناؤ، مہندی مائیوں بھی کرو، 40 بھی کرو. یہ اللہ کے بندوں کو تمہارا دین ہے، تمہارے اندر کوئی شادی بیاہ کا طریقہ ہے، کوئی موت میت کا طریقہ ہے، تمہارے اندر کوئی نیا سال کا طریقہ ہے، تمہاری کوئی اپنی عیدیں ہیں، ابھی ہیں، اب تو وہ بناؤ نا، وہ کرو. تمہیں یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے ہی تہوارات ملے منانے کے لیے، وہ تو نہیں مناتے. پہلی محرم منائی کسی عیسائی نے؟ بتاؤ ہاں، تو پہلی محرم کو کسی عیسائی نے کیک کاٹ لیا آپ کی محبت میں؟ سوال ہے نا. کوئی آپ کو آج تک کوئی ایسا ہندو ملا جمعہ والے دن ایسے ہی آ کے خطبے میں بیٹھ گیا، ارے چلے میں اچھی باتیں تو کر رہے ہیں نا، میں نماز کے ٹائم نکل جاؤں گا باہر، یہی سوچ کے کوئی ہندو آ کے بیٹھ جائے، کوئی عیسائی؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسا واقعہ؟ کیوں؟ لکم دینکم، یہ دیگر مذاہب والوں کا طریقہ ہے. یہ بدنصیبی ہمارے گلے آ کے رکی ہے کہ ہم اپنے دین پہ مضبوط رہنے کو تعصب کرنا سمجھتے ہیں. اور بھائی یہ تعصب نہیں ہوتا ہے، تعصب تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آدمی چلا جائے اور اپنے باپ دادا، اپنے فرقے، اپنے مذہب اس پہ جم کے بیٹھ جائے، تعصب وہ ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین پہ جمع رہنا تعصب نہیں، استقامت کہلاتا ہے. کہ مر گیا مسلمہ کذاب نے جب وہ صحابی کو گرفتار کیا، کہا یہ تو مجھے بھی رسول کہہ لے، وہ ہنسنے لگے. ہنس رہا ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ کہ وہ ہنسی اس لیے آگے کہ تم نے کہا نا کہ تم مجھے بھی رسول مان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول ہے، یہ بات تو تجھے بھی پتا ہے، کیا وہ آخری رسول ہے؟ یہی ان کا دعویٰ ہے.
ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. اس کے بعد بھی تو کہہ رہا ہے میں تجھے رسول مان لوں. ہاتھ پیر بندے میں تلوار بردار لوگ ساتھ کھڑے ہیں سارے چاروں طرف. مسلمہ کذاب کے ساتھ اس کے ماننے والے بڑے متشدد تھے وہ بھی. کہا اچھا تو یہ کہہ دے کہ ہاں میں بھی رسول ہوں. مسلمہ کذاب نے کہا تو میرے اوپر ایمان مت لا، صرف اتنا کہہ دے کہ جیسے میں اپنے نبی پہ ایمان لایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ایسے تو بھی ہے. بھائی اتنا کہہ دے میں تیرے کو چھوڑ دوں. کہنے لگا میرے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، میں اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے میں تسلیم کر لوں. تو یہ ہے ساری بات. میں اس عقیدے کو جب مانوں گا جب یہ عقیدہ بتایا کس نے ہوگا، محمد الرسول. یہ ہے اصل دین. یہ ہے میں ہر اس بات کو مانوں گا جو کس نے بتایا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل میں ماننا. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا فَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرَكْنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. دیکھو اللہ نے کتنی بڑی بات کی کہ ابھی میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ہدایت و گمراہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. فرمایا فَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے، ہم تمہیں ثابت قدم کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہہ رہا ہے فَلَوْلَا ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. آپ ان کی طرف ممکن ہے صرف اس نیت سے کہ یہ میری طرف آ جائیں گے آپ ان کی طرف جھک جاتے ہیں. میں سنو توجہ سنو. ہمارے یہاں بہت سارے حضرات بدعتیوں والے کام پتہ ہے کب کس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، یا غیر مذہب والے کام پتہ ہے کس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم ان کے کچھ چیزوں میں ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے نا اور کچھ تھوڑا سا ان کو نرم رستہ دکھائیں گے تو بہت ممکن ہے وہ ہماری طرف آ جائے. لیکن ہم یہ اتنا سختی دکھائیں گے نا ایسے کیوں، وہ تو بھاگیں گے وہ ہم سے. نہیں سمجھے؟ سختی دکھانا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سختی دکھانا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب امیر المومنین تھے اس زمانے میں خوارج کا جو ایک گروہ نکلا جس نے حکومت وقت کے خلاف جو بغاوت کی، انہوں نے سیب ہے نا، سیب اہل کتاب کے ایک باغ سے سیب ٹوٹ کے نیچے گر گیا. نہیں سمجھے؟ اب یہ اہل کتاب کون ہے؟ یہ ہے ذمی، اسلامی حکومت کو ٹیکس دیتا ہے، مسلمان ریاست کے اندر رہتا ہے، وہی کاروبار کرتا ہے. اس کے مال اور جان کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت اسلام کی. ٹھیک ہے. اب یہ سیب گر گیا، اس کے ساتھی نے اٹھا لیا تو یہ اس کو پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ سننا توجہ سننا اس بات کو. یہ اس کو کہہ رہا ہے تو نے اس کا مال اٹھا لیا، حالانکہ تو ذمی ہے. اچھا پھر اب تو اس سے جا کے ملے گا، اس سے معذرت بھی کرے گا، اس سے اس سیب کی رقم طے بھی کرے گا، وہ اس سے لے گا، ہم تیرے اوپر سزا بھی قائم کریں گے. بھائی یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ اور بھائی یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اہل کتاب کے لیے، یہودی کے لیے، عیسائی جو بھی وہ ہوگا. روایت میں تو لفظ اہل کتاب کا آتا ہے. اور ادھر کیفیت یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، یعنی کہ ان کے پاس بار بار ایلچی آ رہا ہے اور ان سے آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو بھی یہ مسائل ہیں نا، یہ عقیدے والے، جو آپ آئے بیٹھ کے ہم سے بات کریں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، بہانے مختلف بہانے بنایا. تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. 2000 افراد ان کے سمجھانے کے نتیجے میں توبہ کر کے واپس پڑ گئے. لیکن جو متعصبین تھے کہ جن کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ نہیں علی مرتد ہو گیا ہے، معاویہ مرتد ہو گیا ہے، یہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے، جن کا نظریہ بن چکا تھا بالکل اب انا کا مسئلہ، اب پیچھے نہیں پلٹے، انہوں نے انکار کر دیا. قرآن کی آیتیں سن کے انکار کر دیا، حدیثیں سن کے انکار کر دیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے تعصب.
بس میں جہاں آگے کھڑا ہو گیا، اب میں جو کہہ رہا ہوں یا میرے باپ دادا جو کہتے رہے یا میرے امام اور پیر صاحب نے جو کہہ دیا یا میرا فرقہ جو بات کہتا ہے وہ صحیح. اصل میں جمنا اس بات کے اوپر تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا یہاں بات ختم. اس پہ جمنا تھا، اس پہ رک جانا تھا کہ اس سے نہ دائیں ہونا تھا نہ بائیں ہونا تھا. آپ کا فرقہ میرا فرقہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے پیر صاحب میرے پیر صاحب، آپ کے امام صاحب میرے امام صاحب، آپ کے باپ دادا میرے باپ دادا، آپ کا معاشرہ میرا معاشرہ، آپ کی زبان میری زبان، آپ کی تہذیب میری تہذیب، آپ کا تمدن میرا تمدن، آپ کا خاندانی طریقہ میرا خاندانی طریقہ. کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فرمایا ولولا ان ثبتناک، ہم اگر آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے. آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں ہمیشہ. ان سے کوئی غلطی کبھی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کل کو اگر کوئی شخص اس غلطی کو دلیل بنا لے اور یہ کہہ دے ہمیں تو اس چیز، تم نے تو خود یہ کام کیا تھا، ہمیں تم اس چیز سے روک رہو، یا تم ہمیں یہ بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، تم تو یہ بات کرتے نہیں ہو. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ کوئی غلطی یا خطا ہونے نہیں دیتا. آپ سمجھ رہے بات کیوں نہیں؟ لیکن ذرا بات کے وزن کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ انہی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ولولا ان ثبتناک، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو پتہ لگا ہدایت و گمراہی کس کے ہاتھ میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ مخاطب کر کے جب یہ بات کہہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تیری دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، تیری دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، تو جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے، تو جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے، میرے دل کو اپنے دین پر رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پر رکھنا. آپ اندازہ کریں اس بات سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے. ان سب چیزوں سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے میں اور آپ جس دین و نظریے پہ مطمئن ہیں، بے فکر ہیں، بغیر کسی علم، بغیر کچھ سمجھے، بغیر جانے دنیا بھر سے تعصب کر رہے ہیں. ذرا ایک نظر اکیلے میں بیٹھ کے ذرا ایک لمحہ سوچیں، یہ جو ہمیں ثابت قدم رکھا ہوا ہے کس نے رکھا ہوا ہے؟ اگر ہمیں ہے تو، اگر ہم باقی اس کے دین پر ہیں تو ہمیں ثابت قدم اللہ نے رکھا ہوا ہے. ہم کسی اور سے گھمنڈ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ ہمیں ثابت قدم اللہ نے رکھا. ہم اہل حق ہیں، ہم او بھائی اللہ کا شکر کرو، اللہ نے تمہیں حق پہ رکھا ہوا ہے. 5 ٹائم نماز میں کیا کہہ رہے ہو؟ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، جب یوں کہہ رہے ہو تو اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کو نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن پھر بھی بے چارگی کا عالم دیکھو، ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائیے، ان کے رستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، ان کے رستے پر نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. اتنی تفصیل بتانے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں پتا ہے نا اس بات کو کہ ہدایت و گمراہی کس کی طرف ہے. وہ چاہے تو گمراہ کر دے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، قاعدہ ہے اس کے، وہ چاہے گمراہ کر دے. فرمایا لقد کتا ترکنوا الیہم شیئا قلیلا. جس قسم کے حالات و واقعات ہیں دیکھو، سمجھنا ذرا بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے زمانے میں ایک آدمی کو زنا کرنا ہوتا تھا، زنا خانے کی طرف جاتا تھا نا، یا گلی کوچوں بازاروں میں زنا عام ہوتا تھا. آپ میں سے جن بھائیوں نے تاریخ کا یا سیرت کا مطالعہ کیا ہے ان کے علم میں ہے کہ جن کو آپ جاہلی معاشرہ کہتے ہیں نا، عرب، وہ آپ اور ہم سے اتنے زیادہ باعزت و بامشرف تھے کہ جب ہند مسلمان ہوئی نا، یہ
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے دوران میں ایک جملہ بولا کہ تم یہ عہد لو مجھ سے کہ تم میں سے کوئی عورت زنا نہیں کرے گی. وہ بوڑھی عورت وہ حیران ہو گئی. ساتھ والی عورت سے پوچھا انہوں نے یہی کہا ہے؟ تو ساتھ والی عورت نے تصدیق کی کہ ہاں یہی کہا ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ بتائیے کہ جس معاشرے کو آج ہم کہہ رہے تھے وہ عرب کا جاہلی معاشرہ، وہ کفریہ معاشرہ، اور بھائی وہ ہم سے زیادہ معزز اور ہم سے زیادہ محترم لوگ تھے معاشرتی اعتبار سے. دیکھو تو صحیح ان کے کلچر کو کہ وہ عورت کہہ رہی ہے مسلمان ہو گئی. اب آج پہلا دن ہے، یہ بھی 10-15 منٹ ہی ہوئے ہیں جو عہد ہو رہا ہے، اور وہ عورت حیرانگی سے کہہ رہی ہے یہ آپ نے کیا بات کی کہ جی تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میں سے کوئی عورت زنا نہیں کرے گی. آزاد عورت کب زنا کرتی؟ تصور نہیں تھا ان کے معاشرے میں. لیکن ہمارے معاشرے میں موبائل بہنوں تک کو لا کے دیتے ہیں گھر میں، بیٹیوں تک کو لا کے دیتے ہیں گھر میں موبائل. بتاؤ ہے نہیں؟ اور کیا اس میں انٹرنیٹ لگا کے دیتے ہیں نہیں دیتے؟ اور کون ہے ہم میں سے جو یہ بات کہہ دے کہ انٹرنیٹ ایک لوکل اور سوشل پلیٹ فارم ہے؟ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. کیا آپ نے پیرنٹل گائیڈنس لگائی نہیں؟ کیا آپ نے ریسٹرکشنز لگائی نہیں؟ کچھ بھی نہیں، پتہ تک نہیں ہے میں چیزوں کا بس یہ کیسے کرنا ہے. لیکن یہ پتا ہے یہ زنا کا رستہ ہے، یہ حرام کاری کا رستہ ہے، یہ اسراف کا رستہ ہے، یہ کفر کا رستہ ہے. وہ یہودی عیسائی، وہ گمراہ لوگ جن کو پہلے کبھی میرا بچہ سن ہی نہیں سکتا تھا، آج موبائل میں جب چاہے لگا کے سن سکتا ہے. بتائیے وہ چیزیں جو میرا بچہ پہلے کبھی پڑھ ہی نہیں سکتا تھا آج موبائل میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. اللہ کا اتنا شکر کرنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اگر آج میرا بچہ نماز کا پابند ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا شائق ہے، پیچھے جاتا ہے، ہر سنت کی بات کے پیچھے جاتا ہے، خود سے دین کو سیکھنے کی طلب رکھتا ہے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے اللہ کی قسم. کیونکہ جو حالات ہیں ولولا ان ثبتناک، اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھیں، اللہ ہمیں نہ رکھے ثابت قدم، تو جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں یقین کریں ہم شدید ترین گمراہیوں میں جا کر پڑ جائیں. شدید ترین اس طرح کے حالات. فرمایا ہزل، او بھائی یہ بھی سنیں، ہزل وہ اگر ایسا بھی ہو گیا تو لا ازکناک ضیف الحیات و ضیف الممات، اگر ایسا بھی ہو گیا تو ہم تمہیں زندگی کا عذاب بھی دوہرا کر کے دیں گے اور موت کا عذاب بھی دوہرا کر کے دیں گے. او بھائی یار کتنی خطرناک بات ہے، کتنی عبرت آمیز بات. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخلے سے پہلے جنت دکھائی ہے. مجھے تو آپ کو صرف بتائی ہے، اور جو بتائی ہے، جو جنت بتائی ہے، وہ شاید جنت کے اصل کا 5% بھی نہیں. پتا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہمیں بتایا ہے، دکھایا نہیں، بتایا ہے، وہ اصل جنت کا شاید 5% بھی نہیں. لیکن اصل جنت کا 5, 10, 15 جو اللہ جانتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دکھایا ہے، جس میں سے صرف ایک واقعہ معراج والے ہی دیکھ لو. معراج والے واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے نا سفر کے دوران. غور طلب نکتہ ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام اصلاً ہے ہی جنتی. ایسے ہی نا بھائی، انبیاء اکرام علیہ السلام اصلاً ہے ہی جنتی. لیکن اگر
انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ کسی کو مخاطب کر کے کہے کہ تم اسلام کے علاوہ کفر، شرک، دیگر مذاہب کے جتنے رسومات و عبادات و چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی اگر تم مائل ہو گئے، اگر ایسا ہوا، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب دوہرا کر کے دیں گے اور موت کا عذاب بھی تمہیں دوہرا کر کے دیں گے۔ جب نبی کو اللہ یوں کہہ سکتا ہے، میں آپ کسی کھیت کی مولی ہیں، اندازہ کریں گا۔ حالانکہ ان کا معاملہ ایسا نہیں، نہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر اللہ انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تو سوچو ہمارے ساتھ اللہ کرے گا کیا، اور ہمارا اطمینان تو دیکھیں کس درجے کا ہمارا اطمینان ہے۔ نیو ایئر منا رہا چوچو، ٹھیک ہے، سعودی عرب میں بھی منایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا بھائی، نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات؟ بھائی تو سعودی عرب کا، تو ایران کا، تو کسی ملک کا پیروکار نہیں بنایا گیا بھائی، تو اللہ اور اس کے رسول کا پیروکار بنایا گیا۔ ہم الور کے رہنے والے، ہمارے ہاں تو یہی رواج ہے۔ او بھائی تمہارے الور میں کوئی بھی رواج ہوگا تو مسلمان ہے، ہاں، تو اسلام میں یہ رواج نہیں ہے، اسلام کے اپنے رواج ہیں، تمہیں ان رواجوں پر چلنا ہے اگر تم مسلمان ہو۔ ایک تو نہیں کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، ماں کو جتنا علیہ آبانا لا سر، جیسے وہ کہتے تھے۔ تو پیدائشی مسلمان ہے تو پھر تو تیرا جو دل کرے وہ تو کر، لیکن اگر تجھے اپنے اسلام کی قدر ہے تو بھائی تو سمجھ، اگر تیرے باپ دادا یہ کرتے بھی رہے تو وہ کر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کم سے کم تو ہی اپنے باپ داداؤں کے لیے صدقہ جاریہ بن جا، وہ تو نہ کر سکے تو ہی کر لے۔ دنیاوی زندگی میں دوہرا عذاب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ایک بتاتا ہوں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ صاحب ایم ایڈ کیے ہوئے تھے، ماسٹرز آف ایجوکیشن، یعنی کہ وہ آدمی مہارت رکھتا ہے پڑھانے کی۔ کیا مہارت رکھتا ہے؟ پڑھانے کی۔ اس کو سند حاصل ہے، وہ دنیا میں جہاں چاہے کھڑا ہو کے پڑھا سکتا ہے، اس کی سند ہے، ماسٹر آف ایجوکیشن ہے وہ ماسٹر آف ایجوکیشن پتا میرے کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا یار عجیب بے چینی میں مبتلا ہوں۔ کیا؟ وہ فلاں کو میں نے سن لیا، اس دن سے نا مسئلہ ایسا دماغ میں ہے میرے، یار وہ ہم تو ہمیشہ سے یہ پڑھتے ہوئے آئے تھے، ہم نے تو کورس کی کتابوں میں بھی یہ پڑھا تھا، اس میں بھی پڑھا تھا، اس کو ہم نے سنا وہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے کون؟ ماسٹرز آف ایجوکیشن، ایم ایڈ کیا ہوا ہے۔ کیفیت دیکھیے آپ نے کیا ہوا؟ میں بڑا پریشان ہوں۔ اس کیفیت کو نفسیاتی زبان میں بھی ایک نام دیا جاتا ہے، ہم عام طور پہ سمجھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ ٹینشن ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں نا ٹینشن کیا؟ فکر مند ہے بیچارہ، فکر ہے اس کو۔ توجہ سنے، ایم ایڈ کیا ہوا فکر مند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک مومن کی صفت جو بتاتا ہے نا، وہ یہ بتاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اے ٹینشن والی روح۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا توجہ سننا، ہم معراج والے واقعے میں اسی صورت کی ابتدا میں پڑھ چکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ابو جہل آیا، آ کے کہنے لگا بات سن، ایک شخص کہے میں ایک ہی رات میں اپنے گھر سے مسجد حرام لے جایا گیا، وہاں سے مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، اور اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اور ایک رات میں واپس بھی آ گیا، تو مانے گا؟ یار توجہ سے، تو مانے گا؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ ابو بکر نے کہا ہم سمجھے نہیں بات کو،
ہم سمجھے یہ بات. ہمارا والا ہوتا نا, اچھا کون ہے یہ بزرگ؟ اللہ کی قسم ہمارا والا ہوتا, کون ہے یہ بزرگ, کس نے کی یہ کرامت؟ ابو بکر نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. اور سنیں ذرا بات. ابو جہل کی آنکھوں میں چمک آ گئی. ابو جہل نے بولا تمہارے ساتھی نا محمد, وہ کہتے ہیں ایسا. اس نے پکڑا پھینک دیا اٹھا کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکڑا اٹھا کے باہر پھینکا دہلی سے, اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کہا تو بالکل صحیح کہا. ایک سیکنڈ کے آدھار میں اس سے تو وہ یہ سمجھو ذرا بات کو, کوئی معجزہ کوئی کرامت کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا. بس یہ ہے اسلام, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اسلام نہیں ہے. یہ بات کس نے بتائی؟ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم ہو گئی. اگر یہ ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا ہے, بات ختم. اس کے بعد دوسری بات کیوں؟ صحابہ کرام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتی صحیح مسلم کے اندر کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے سارا حجاز جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتا تھا, کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت موقوف ہو گئی عاشورہ کے روزے. اور سنیں توجہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینے کے اندر پتہ لگا اوس و خزرج عاشورہ کا روزہ ہی نہیں رکھ رہے. وہ مسئلہ آگے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ روزہ رکھنا ہے؟ ابھی رکھنا ہے. اچھا یہود رکھتے ہیں؟ یہود رکھتے ہیں. بلاؤ. بلایا گیا, پوچھا تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام نیل پار کر گئے تھے اور فرعون اور اس کی فوج نیل میں غرق ہوئے تھے اسی دن 10 محرم کے دن. تو ہم شکرانے کے طور پر جو ہے نا روزہ رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا ہم ان سے زیادہ موسیٰ کے مستحق ہیں, تم بھی روزہ رکھو مگر ایک دن ملا کر. اور آخری سال میں آپ نے کہا میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا. پتہ لگا تعین ہو گیا, وہ ایک دن ملا کے جو رکھنا ہے وہ کون سا روزہ ہے؟ 9. اب سنیں توجہ سے. اور بھائی وہ پہلے روزہ رکھتے تھے, اب روزہ رکھنا چھوڑ کیوں دیا؟ بتاؤ نا. جیسے ابو بکر نے فوراً کہہ دیا نہیں, حالانکہ کیا ان کے باپ دادوں کے یہ معجزات والے یہ کرامتوں والے یہ نظریات ان کے باپ دادوں میں نہیں تھے؟ وہ سلیمان علیہ السلام, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر والے گھوڑے کے ساتھ بیٹھی ہوئی, چھوٹی تھی نا عمر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت کتاب الادب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول حضرت سلیمان کا گھوڑا ہے. سمجھے نہیں ہم بات کو؟ کیا عربوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی پروں والا گھوڑا تھا؟ پتہ لگا نا اس سے. تو یہ دیو مالائی قسم کے عقائد و نظریات تو ان میں نہیں تھے. ابو بکر کو آ کے بتانے والا جب یوں بتایا تو ابو بکر ایک منٹ کے لیے سوچو, اچھا ہوگا کوئی بھائی کوئی ہوگی کوئی بزرگ شخصیت جس نے یہ کمال کر دیا ہوگا آج کی رات میں. لیکن نہیں, اب ابو بکر کا ذہن بن چکا ہے. اب ابو بکر کا یہ ذہن بن چکا ہے ہر غیبی خبر کو تسلیم جب ہی کیا جائے گا جب وہ بتایا کس نے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر خرق عادت بات کو قبول ہی جب کیا جائے گا جب اس خرق عادت بات کو بتایا کس نے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد دنیا میں بتانے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو, ہم مانیں گے؟ ہم نہیں مانیں, ہم اپنے نبی پہ مان لائیں, بات ختم ہو گئی. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو انہیں میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. یہی کہا ہے نا اللہ کے رسول. صحابہ کرام نے روزہ رکھنا عاشورہ کا کیوں بند کر دیا تھا مدینے والوں نے؟ اس لیے کہ شاید یہ یہودیوں کا دین ہے اور ہم روزہ کیا ہم یہودی شریعت پہ عمل کریں گے کیا؟ اب جب اللہ کے رسول نے آ کے تصدیق کی کہ تم بھی یہ روزہ رکھو اور ایک روزہ ساتھ ملا کے رکھو, اب رکھنا شروع. ہمارا والا کوئی بھی روزہ رکھنے سے پہلے یہ بات دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ روزہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے یا نہیں. کسی کے ساتھ بھی اس کے مذہبی کوئی معاملہ منانے سے پہلے سوچ رہے سبھی لگاؤں گا, سبھی لگا پانی پلا ان کو.
ان کو جو حرام خوری کے لیے آج پورا دن نکلے ہوئے ہیں، نمازیں وہ چھوڑیں گے، 9-10 کا روزہ وہ چھوڑ کے ٹھونسیں گے تمہاری ان سبیلوں پہ، لگا ان کے لیے سبیلیں لگا. پھر کل قیامت کے دن جب تو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو اور وہ اللہ کے رسول جب تجھے مخاطب کر کے کہیں کہ میں نے جب کہا تھا سومو یوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، تو 9 اور 10 کو لوگوں کو کھلا کے میری مخالفت کر رہا تھا. ہمارا اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں میں عاشق رسول ہوں یا نہیں. یہ کہے گا سرکار میں آپ سے محبت کو کرتا ہوں نا. یہ کون سی محبت؟ ساری عمر مخالفت میں گزاری اس دعوے کے ساتھ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت کا محب ہوں. اچھا اہل بیت اس دن کھانا کھاتے تھے؟ اللہ کی قسم دین صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا ایک طرف کھڑے ہوتے. وہ ابو بکر بیچارہ اکیلا تھا نا یار. جس وقت یہ معراج کا واقعہ ہوا پورے مکہ شہر کے اندر 40 افراد گنتی کے مسلمان تھے. کتنے افراد؟ آج تو ہم پوری دنیا میں 1 ارب 60 کروڑ ہیں. آج مسلمان دنیا میں کتنے؟ سر دنیا کی دوسرے نمبر کی مذہبی آبادی ہمیں. اس وقت وہ بیچارے گنتی کے 40 افراد تھے پوری دنیا میں غریب. اس کے بعد ابو بکر کی جرت دیکھو. ابو جہل جیسا بندہ آ کے کہہ رہا ایسا کہ مانے گا نہیں، 1 سیکنڈ کے آدھار میں سے. اور دوسرے لمحے اس نے کہا تمہارے ساتھ صاحب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا تو بالکل پہلے روزہ چھوڑ دیا، پھر جب انہوں نے کہا اب رکھو، انہوں نے کہا نہیں 9-10 کا تم نے بھی رکھنا. اللہ اب آپ دوبارہ شروع کر. قبلے کی تبدیلی ہوئی. بھائی پہلے قبلہ کیا تھا؟ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، وہ سب سے پہلا گھر جو ہم نے لوگوں سے اپنی عبادت کے لیے تعمیر کروایا وہ ہے جو مکہ میں. سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا قبلہ کون سا؟ ہمارا اللہ کہہ رہا مسجد اقصی پہلا قبلہ. بھائی معاف کرنا، ہمیشہ سے قبلہ ایک ہی ہے، کعبۃ اللہ. یوں کہو کہ قبلے کی تبدیلی ہو کے قبلہ کون سا ہوا؟ قبلے کی تبدیلی ہو کے قبلہ ہوا مسجد اقصی ہوا. قرآن بتاتا ہے، قرآن سنو، توجہ سنو، قرآن بتاتا ہے. دوسرے پارے کی پہلی آیت پڑھو. سیقول السفہاء، سیقول السفہاء. واہ ان قریب. او بھائی سنو، جو یہ میں بتائیں آپ کو بتا دوں ذرا بات. یہ قبلہ مسجد اقصی ہوا، کچھ مہینوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی. صحیح بخاری میں کتاب المواقیت الصلاۃ کے اندر حدیث موجود ہے. صحابی کہتے ہیں ہم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. مدینے کے اندر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی بن گئی تھی نا کچھ ارد گرد جو دور پڑے کے علاقوں. چلے گا اپنی مسجد کے اندر ہے نا نماز پڑھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آنے والے ایک صحابی نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور آپ نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوران نماز ہم رکوع کی حالت میں تھے جب وہ یہ بول رہا تھا اور اسی وقت ہم مسجد حرام کی طرف پلٹ گئے. اسی وقت ہم پہلے تصدیق تو کر لو، جو بتا رہا ہے وہ بات درست بھی ہے نہیں سمجھے؟ ادھر دیکھو، ادھر جو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے والے ہیں یہودی علماء، عیسائی علماء. ایسے نا آج بھی دیکھ لو. اور اللہ اب دیکھنا سنو، وہ علماء ہیں جو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور اب جب اللہ کے رسول نے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا اب علماء نے اعتراض کرنا شروع کیا. ان علماء نے اعتراض کرنا شروع کیا. کیا دین ہے تمہارا؟ کبھی تم ہمارے طریقے پر عمل کر لے تو. آپ تفسیر کی کتاب اٹھا کے دوسرے پارے کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھیں آپ، اور معجم الکبیر امام طبرانی کی اس میں صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ یہود نے باقاعدہ صحابہ کرام پر یہ پھپتی کسنا شروع کر دی. کیسا دین ہے ہمارا؟ کبھی تم ہمارے طریقوں پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہو، کبھی اپنا بنا لیتے ہو. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری سیقول السفہاء، علماء نہیں، ان قریب بے وقوف کہیں گے. ان قریب ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، وہ جس پہلے قبلے پہ تم تھے اس سے تمہیں کس نے پھیر دیا؟
جس پہلے قبلے پر تم تھے اسے تمہیں کس نے پھیر دیا؟ وہی نا، کبھی تم ہمارے قبلے پہ آ جاتے ہو، کبھی تم اپنا کوئی بنا کے بیٹھ جاتے ہو. ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا. اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب یہ دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اب مشرق و مغرب سارے رخ ہیں اللہ کے، تمہارے کیا باپ کا دین ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. آگے اللہ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. وہ جس پہلے قبلے پہ تم تھے نا، وہ ہم نے تم اس قبلے پر رکھا ہی اس لیے تھا، ہم دیکھنا ہی چاہتے تھے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے. کیا پتہ لگا آخرکار کس کی پیروی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کتنے اطمینان سے کہہ رہے نہیں، پھر کتنے اطمینان سے کہا ہاں. انہوں نے کتنے اطمینان سے روزہ چھوڑا اور پھر کتنے اطمینان سے روزہ رکھنا شروع کر دیا. انہوں نے کتنے اطمینان سے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ رکھا، پھر کتنے اطمینان سے نماز ہی کے اندر مسجد حرام کی طرف ہو گئے. یہ اطمینان کیوں ہے؟ کہ ایک فارمولہ سمجھ میں آ گیا ہے، پیروی کس کی کرنی ہے، بس ختم، ٹینشن ہی نہیں ہے. اب ایک روایت ضعیف تھی، میں عمل کرتا رہا، مجھے پتہ لگا روایت ضعیف ہے، صحیح پتہ لگ گئی، صحیح پا گیا. کوئی کیا ٹینشن ہے؟ الحمدللہ اس وقت بھی اللہ کے رسول کے طریقے کی نیت سے تھا، آج بھی اللہ کے رسول کے طریقے پر ہوں. اور آج کے بعد 10 سال بعد پتہ لگا اور یہ نہیں، یہ روایت ضعیف تھی، وہ صحیح تھی، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتہ لگا شاگردوں میں اختلاف ہوا ہے، ظفر بن عزیل اور یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف، ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے. ابو یوسف چونکہ عمر میں بڑے تھے، بلوایا آگے کہا بھائی ہے کا یا ابا یوسف، خرابی ہو تیرے لیے ابو یوسف، میری ہر بات پہ فتویٰ مت دیا کر. آج میری ایک رائے ہوتی ہے، میں کتاب و سنت سے رجوع کرتا ہوں، پتہ لگتا ہے میری رائے کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کتاب و سنت پہ عمل کرتا ہوں. کل پھر میری ایک رائے ہوتی ہے، اس کے مطابق جو میں پہنچا ہوتا ہوں، پھر اگلے دنوں پتہ لگتا ہے میری یہ رائے کتاب و سنت کے خلاف ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. کیا ہے امام ابو حنیفہ اتنی اطمینان سے کہے چلے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے اطمینان ہے نا، وجہ اطمینان ہے نا کہ جب میں کسی رسم کو، رواج کو، عقیدے کو، مسئلے کو، عقیدے کو، دین کو، نظریے کو چھوڑوں گا تو میں نے کس بنیاد پہ چھوڑا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مجھے پتہ لگ گیا. پھر آج مجھے پتہ یہ لگا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. کل مجھے اس کا نعم البدل بتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایسے کیا. میں ہر صورت میں سرخرو رہوں گا کیونکہ میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ رہا. اس کا اطمینان دیکھو اور اس کو دیکھو ذرا، جیسے ایم ایڈ کیا ہوا تھا اور کیا کہہ رہا تھا، یار میں نے اس کو سن لیا یار، وہ دلائل دے رہا، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی یار، کیا کروں؟ کیوں بے چین کیوں ہو گئے تم؟ یہ عذاب ہو رہا ہے تمہیں، وہ راحت میں ہے، تم عذاب میں ہو. وہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ رہتے ہوئے راحت میں ہے، تم نے اللہ کے رسول کا جو طریقہ چھوڑا تو اپنے ذات میں خود جو تم مجتہد بنے، نتیجہ یہ نکلا کہ تم یہی نہیں سمجھ پا رہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ عذاب کی ایک شکل ہے. اور دوسری عذاب کی شکل دیکھیں دنیا کے اندر، مر گیا. اب بھائی سنو، ابو بکر سے لے کے، توجہ سننا توجہ سے، ابو بکر سے لے کے ابو طفیل عامر بن باسلہ تک، پہلے صحابی ابو بکر ہے، آخری صحابی عامر بن باسلہ ہے. پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک مجھے وہ صحابی بتاؤ جس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مجلس منعقد کی گئی ہو، بتاؤ. بھائی صحابہ اکٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر کی بخشش کے لیے ہم جمع ہوئے، عمر کی بخشش کے لیے ہم جمع ہوئے، علی کی بخشش کے لیے ہم جمع ہوئے. وہ کبھی ایسا آج تک صاحب پتہ کیوں؟ وہ وجہ صاف ہے، وہ صاف الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس امت میں سب سے پہلے ولی صحابہ ہی تو تھے، وہ اپنے ایمانوں پہ مطمئن تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے پہ، وہ اس پہ عمل کرتے رہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری پہ عقیدہ بنائے بیٹھے رہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مجھے میری قبر کی تیاری خود کرنی ہے.
ابو بکر نے کی, عمر نے کی, عثمان نے کی, علی نے کی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب نے کی, معمولی سے معمولی آدمی نے کی. کوئی اس بھروسے زندگی گزارتا نہیں رہا کہ مر جاؤں گا. میرے عزیز و اقارب 5 دن مخصوص کر کے 30ویں دن, 10ویں دن, 20ویں دن, 40ویں دن اور 1 سال گزرنے کے بعد برسے والے دن اکٹھے ہوں گے, رٹا رٹایا پڑھیں گے, رٹی رٹائی دعائیں مانگیں گے, اور اس کے بعد اچھا سا کھا کے امیر تھے, بریانی کے اندر بوٹی بھی نہیں ڈالی. ابے افضل بھائی پیسہ کیا پیسہ ہے یار, بریانی میں بوٹی تو ڈالتے ہوتی ہے نا یہ باتیں. اللہ کی قسم اطمینان کی کیفیت صحابہ کرام کو دیکھو تو صحیح. ہاں کوئی کسی کے ذہن میں وہ مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت آ جائے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے, ان سے ان کی بیوی ام رمان نے پوچھا کہ حضرت آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے آگے کھڑا ہونے کا ڈر ہے, اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا ڈر ہے. کاش میں اس درخت کی مانند ہوتا, میں انسانی نہیں. اب یہ روایت سن کے کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ آپ تو کہہ رہے وہ مطمئن تھے, تو رو رہے ہو, تو یہ تک کہہ رہے کاش میں اس درخت جیسا ہوتا ہوں. بھائی نہیں, یہ اللہ کے آگے کھڑا ہونے کا کل قیامت کے دن کا خوف ہے. یہ ایک مومن کی پہچان ہے. مومن متکبر نہیں ہوتا, مومن جانتا ہے کہ ہدایت و گمراہی کس کے ہاتھ میں اور مجھے عمل کی توفیق کس نے دی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے, اتنا طویل قیام آپ کے پیروں پہ برم آ جاتا. میں کہتی اللہ کے رسول کیا آپ دنیا کے اندر جنتی نہیں ہیں, آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں عائشہ ہم نے اللہ پر واجب کچھ بھی نہیں کیا. بتاؤ, ہم نے اللہ پر واجب کچھ نہیں کیا. کمال تو دیکھو آپ ذرا, یہ مومن کی پہچان. مومن یہ جرری, جیسے ہم جرری ہیں نا, قربانی کر کے قربانی کے جائے 5 لاکھ کا. یہ جرت کبھی صحابہ میں, ان کو پتا ہے عمل کی توفیق دینے والی ذات کس کی, یہ دکھانا ہے عمل تو کس کو دکھانا ہے, اللہ کو دکھانا ہے. وہ بھی ڈرتے ڈرتے یار, یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول, اللہ قبول بھی کرے گا نہیں کرے گا اس کو, میں نے اس لائق بھی عمل کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کو خوش کر دے. میری نماز ایسی ہے نہیں, میرا روزہ ایسا ہے نہیں, میری زکوٰۃ, میرے صدقات, میری حج, میرے عمرے, میری یہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حسنات نیکیاں جو میں کر رہا ہوں اس لائق ہے. تو میں محنت تو بہت کر رہا ہوں, وقت تو بہت نکال رہا ہوں, مگر اس لائق ہے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں. مومن ایسا ہوتا ہے, مومن اس ڈر کے ساتھ رہتا ہے. ابو بکر نے اسی ڈر کی بنیاد پہ کہا جو اللہ کے آگے کھڑا ہونے کا ڈر ہے. ورنہ وہی ہے نا ابو بکر, سنن دارمی کی روایت کے مطابق کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی, کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ. ہمارے والے الحاج صحابہ کرام میں کسی کے نام کے ساتھ الحاج لگا ہوا تھا. سنو توجہ سنو, کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ؟ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن الخطاب, عمر کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول میرے والد کی نیکیاں کتنی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں یہ والی ایک طرف ہیں, اور تیرے باپ کی وہ نیکی جو وہ مجھے کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور میں جو لے کر گیا تھا, وہ ایک نیکی ان پر بھاری ہے. وہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑا ہونے کا ڈر ہے. تو آپ سمجھیں, میں جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ, زیف الممات تو بچہ جانتا ہے زیف الممات کیا ہے. موت کے بعد کے 2 عذاب, قبر کا عذاب ہے نا جو صبح شام دیا جائے گا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, ہم آگ ان پر صبح اور شام پیش کریں گے. تو قبر کا عذاب ہے نا, بچہ بھی جانتا ہے زیف الممات کا مطلب کیا ہے, کہ دوہرا عذاب کس طرح ہوگا. قبر کا عذاب ہے, صبح شام جو کیا جائے. پہلے تو دنیا میں عذاب ہے, وہ بے چینی اور اضطراب کی کیفیت جس میں آدمی دین پر ہے یا نہیں اس کو یقین ہی نہیں ہے. اور دوسری کیفیت کہ مر رہا ہے اور اندھا مر رہا ہے. کیا آیت کہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا ہم نے, اسی سے نا, ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو اس دنیا کی زندگی میں بھی اندھا رہا وہ آخرت میں بھی. یہیں سے شروع کیا تھا نا. وہ بیچارہ عذاب کی شکل تو دیکھو, وہ اندھا دنیا سے چلے گئے یہ سوچ کے میرے 30-40 میں مجھے بچوا لیں گے, بچوا لیے, لائن میں لگے.
जहन्नम के जल्लाद फरिश्ते कोड़े मार रहे हैं, चलो जहन्नम की तरफ। वो जो आयत करीमा की थी, वो आयत करीमा उनको ही मिला इधर जिन्होंने की थी, तू चल। वला तज़िरु वज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाए। वअन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान को वही सब कुछ मिलेगा जो खुद उसने कर किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने हर जिन हर इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा करा है। लो जी बड़े मजे से घूमता फिर रहा है, क्या हुआ? 4 बेटे हाफिज हैं। और वो जो अबू दाऊद वाली हदीस है कि हाफिज अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाएगा, सोने का ताज पहनाया जाएगा, जन्नत के दरवाजे पे रोक लिया, कहा जा रहे हो? मेरा बेटा हाफिज है। हाँ, तो उसने अपने लिए अर्ज किया, तेरे लिए थोड़ी किया। नहीं, वो जो हदीस है, हाँ, तो वो भी उनके लिए जिन्होंने नेक अमाल किए। तो सारी जिंदगी खुद नमाज़ रोज़े हज ज़कात छोड़े बैठा रहा कि मेरा बच्चा हाफिज है। तो तुझे इसलिए पैदा किया था कि तू सिर्फ अपने बच्चे को हाफिज बुलवाई हो, बस। भाई तेरे अपने ऊपर 5 टाइम नमाजें फर्ज थी, तेरे अपने ऊपर 30 रोजे फर्ज थे, तेरे अपने माल पे साल में 1 दफा ज़कात थी, तौफीक मिलने पे हज था, तेरे ऊपर ये सारे नेक अमाल थे तो सही। तेरे नेक अमाल किधर है? वो मैंने मुहर्रम पे शरबत किया था। कहाँ गए नेक अमाल? मुहर्रम की शरबत की देग में। चलो शाबाश। अल्लाह ने तुम्हें शरबत के लिए पैदा नहीं किया था, नमाज के लिए पैदा किया था। वो पड़ी थी, वही 10 तारीख को जब तो शरबत के लिए था, नमाज पड़ी थी उस दिन। ओ अल्लामा साहब कह रहे हैं हुसैन ने सर कटा लिया सजदे में, सुनने वाले नमाज छोड़ के सुन रहे हैं। हुसैन ने सर कटा लिया सजदे में, और मजलिस सुनने वाले सारे नमाजें छोड़ के बैठे। और हजरत साहब को भी फिक्र नहीं हो रही है कि पलट के पूछ तो ले, नमाज पढ़ के आए हो, हुसैन का सजदा तो देखने आ गए, अपना सजदा अल्लाह को दिखा के आए हो। मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ, एक है अल्लाह का दीन, एक है लोगों का दीन, इसमें फर्क है। अल्लाह का दीन में ना समझौता नहीं है, सीधी बात है कि जो बता दिया गया है उस पर अमल करने की ताकत है, अमल कर लो, बस खत्म, दी एंड। इसमें ये नहीं है कि नहीं जी, जैसे मिसाल देता आपको, कर्जदार पे कुर्बानी है, शरीयत का मसला समझे, कर्जदार पे कुर्बानी है, कर्जदार पे तीजा है, पूछो मसला पूछो जाएगा। भाई मैं मकरूज हूं, मुझ पे कुर्बानी है, मौलवी साहब कहेंगे नहीं मौलवी साहब अब्बू का इंतकाल हो गया है, मकरूज हूं, कुर्बानी तीजा करूं। हाँ बेटा वो तो करना। इस हालत एक है अल्लाह का दीन, एक है लोगों। जो अल्लाह का दीन है उस पर देख लो, गरीब को माफी मिल गई या जुल्म हुआ? नहीं, उसे माफी मिल गई। तेरे ऊपर कुर्बानी नहीं, तेरे ऊपर हज नहीं, माफी है। लेकिन जो दिन इंसान का होता है उसमें माफी मिलती इस हालत में, वरना भाभी ये है इंसान का दीन, जिसमें अपनी मर्जी से एक जो चीज बनाई वो अगर सामने वाला नहीं करता तो वो तब वो फुला है, वो है। और अल्लाह के दीन में क्या बताया गया उसकी कोई परवाह नहीं समझे कुछ बात? देखो अल्लाह का दीन कितना प्यारा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, उनके हाथ पर जाफरान का रंग लगा हुआ था। सही बुखारी किताब निकाह में रिवायत। अल्लाह की कसम, यह है अल्लाह का दीन। सुनना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, पूछा तूने शादी कर ली? यार अल्लाह के रसूल शादी कर। समझ में नहीं आई बात? इस शादी में अल्लाह के रसूल को बुलवाया नहीं गया है। इस शादी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मेहमान शरीक नहीं हुए। पता ऐसे लगा है कि अंसार का जो तरीका था ना कि वो दूल्हा के हाथ पर, जैसे हमारे यहाँ मेहंदी लगा देते हैं, तो वो जाफरान लगाते थे, रंग के लिए पहचान होती थी दूल्हा। नहीं समझे? बात दफा दूल्हा जो है ना, दूल्हा का कूला ज्यादा लग रहा होता है, साथ वाला ज्यादा तैयार होकर आया हुआ होता है, ये कम तैयार होता है बेचारा, टेंशन में और पड़ा होता है। तो इसलिए जो है ना वो हमेशा से एक तरीका रहा, दूल्हे को हार पहना दिया, कोई चीज डाल दी, वो सेरा वेरा नहीं, वो तो बेवजह की ड्रामे पर जिंदगी भर दुनिया भर से हरामकारी करता रहा, आज पहन कर आ गया। दुनिया के अपने बुजुर्गों के आंखों में आंखें डाल के बदतमीजियां सारी उम्र करता रहा, आज क्या हो वो हया के तौर पे पहना जाता है। काहे के है? हिंदुओं की रस्म है सीधी।
پہلے ان کو اپنے باپ دادوں کے آگے تو نظریں نیچے کرواؤ اس کی کہ ادھر سسرالیوں کے آگے صحرا بنوا کے لے آؤ. باپ دادوں سے تو نظریں نیچے رکھے. ان کی آنکھوں میں اتر آتا, سسرالیوں کے لیے صحرا باندھ کر آیا چو. جبھی تو سسرال کے غلام بنتے ہیں ہمارے زن مرید. اور سنے توجہ سے, اب بھائی کیا ہوا, تو نے شادی کر لی, کہ اللہ کے رسول شادی کر لی. فرمایا ولیمہ کیا. ہائے ہائے, ہمارا اللہ پتہ ہے یہ نہیں پوچھتا, ہمارا پوچھتا دعوت نہیں دی. یہ ہے اللہ کا, وہ تھا اللہ کا دین پہلے والا, اور یہ ہے انسان کا. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے دعوت نہیں دی. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے مدینے میں غربت کا ایام تھا. خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے ہمارے گھر میں بعض مرتبہ 10 دن تک چولہا نہیں جل پاتا تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. ہمارا والا تو فارچونر میں آ رہا ہوتا. وہ سمجھا کریں ذرا, پولیس علامہ صاحب کا پروٹوکول 2.5 کروڑ کی گاڑی میں آ رہا. علامہ صاحب آ کے بتائیں گے, بتائیں کیا علامہ صاحب کہ سادگی والی زندگی, تقویٰ, پرہیزگاری, اپنی چادر میں رہو, اللہ کے رسول سادہ زندگی. آپ 3 کروڑ کی گاڑی میں آئے آپ, اور گولی مارنے والا نا 3 کروڑ کی گاڑی نہیں دیتا. یہ اچھا ڈرامہ ہے کہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. گولی مارنے والے کا جب تمہیں مارنی ہوگی نا, بے نظیر کو مار دو. تم کسی کھیت کی بھولے نہیں ہیں, بے نظیر کو مار گئے اور اس کو اپنے مجمع میں مار گئے. ایسے نا بھائی, تو ڈرامے بازی نہیں کرو. اسراف خود اپنے لیے اسراف کا رستہ بنا کے دوسروں کو آپ تقوی اور سادگی کے بارے میں سمجھا رہے ہو. سنو توجہ سے, کیا ہوا بھائی, انہوں نے شادی کر لی, اللہ کے رسول شادی کر لی, ولیمہ کیا. یعنی اللہ کے رسول ولیمہ نہیں کہا, فرمایا ولیمہ کر, بھلے سے ایک بکری کا بچہ ذبح کرنا پڑے. لو جی, شریعت کا مسئلہ طے ہو گیا. شادی میں رات جگہ ہوا تھا, فنکشن کیا تھا, فنکشن کس کو بلایا. یہ ہے انسان کا دین. مہندی آپ سمجھے نہیں, ہم الہ آباد کے رہنا ہے نا, ہمارے یہاں مہندی ہوتی ہے بھائی. لو مہندی ہوئی, 2 لاکھ روپے کا حال ہوا مہندی کے لیے. 2 لاکھ کے اندر غریب کی شادی نمٹ جاتی ہے پوری. وہ 2 لاکھ میں مہندی کا سلسلہ وہ پوری شادی سے جب فارغ ہوئے تو 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی شادی پڑ گئی. وہ 4 دن بعد طلاق ہو گئی. ابھی ایسے ہی ہے نا بھائی. آپ ہمارا طلاق کا ریشو کہاں پہنچ چکا ہے. ہر چوتھے گھر میں طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے, نہیں چل رہا. آپ کی مہندی مائیوں, جہیز, ساری چیزیں, لڑکی کو پڑھانا, لڑکے کو پڑھانا, اور اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت ساری چیزیں آپ کو کام آ رہی ہیں. نہیں نا, آپ کی شادی کو ہمیشہ سے جو چیز بچاتی آئی تھی وہ کیا تھا, آپ کا دین. جب آپ نے اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھا, آج آپ کی بچیوں کی, بہنوں کی شادیاں محفوظ, کیونکہ اللہ کی قسم تحفظ تو اس دین کے اندر تھا نا. وہ تو آپ نے اسے سکھایا نہیں, وہ تو آپ نے اس کو دیا نہیں. تم نے شادی کری, اللہ کے رسول شادی کری, ولیمہ کیا, بس یہ ہے شادی. ولیمہ کیا, یہ ہے شادی. نہ مہندی ہے, نہ مائیوں ہے, نہ جہیز ہے, نہ فلاں ہے, نہ اور کچھ. یہ ہے دین. تو نے ولیمہ کیا نہیں, ولیمہ کر, اور پھر اس میں بتا دیا کتنا ہی تو غریب ہے, ولیمہ کر, بھلے سے تجھے بکری کا بچہ کرنا پڑے. لو بھائی, غریب کی استطاعت آپ بتا دی شریعت نے, غریب کو ولیمہ اس پیسوں کا کرنا ہے جس میں آج کل کے زمانے میں بکری کا بچہ آ جاتا ہے. بھائی یہ تیرا ولیمہ ہو جائے گا, ٹینشن ہی نہیں کسی بھی قسم. تیرا اللہ کل کو تجھے پیسہ دے تو عالیشان قسم کی دعوت کر, سب کے لیے, سارے مسلمانوں کو بلا, سب کو کھلا. میں آپ کو ایک اللہ کا بندہ, میں اس کی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا, صرف ویسے بتاتا ہوں. ہمارے حیدرآباد کے ہمارے بھائیوں میں سے ایک عزت دار شخصیت شادی کی دعوت دینے آئے, اور ساتھ میں تیرے ایک چیز کی آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں. کیا پیشگی معذرت؟ یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے نا, یعنی کہ ولیمے میں, تو وہ زمین پر بیٹھنے کا معاملہ ہے. تو اس میں معذرت کی کیا بات ہے؟ نہیں, معذرت کی بات یہ ہے, ہو سکتا ہے ہم مل بھی نہ پائیں آپ سے, ٹھیک ہے, اس میں بھی معذرت کی کیا بات ہے. نہیں, اصل میں مجمع زیادہ ہوگا نا, کہیں آپ سمجھیں کہ بھائی ہمیں بلا بھی لیا, پھر ہمیں پوچھا بھی نہیں. ہمیں بڑا عجیب لگا, لیکن چلو پھر وہ بات آئی گئی ہوگی. اب جب ولیمے کے لیے گئے تو پتہ لگا وہ بھائی تو 1500 افراد آئے گا, 1500 2000 کی پبلک پہنچی ہوئی, وہ تو آئے جا رہے ہیں, بس آئے جا رہے ہیں.
کھانے والے اتنے نکل کے ان جو کھانے سے فارغ ہوتے باہر نکل کے وہ اتنے دوسرے آنے والے آئے جا رہے ہیں. وہ ہم کھڑے ہوئے باہر گیٹ کے کہ یار کیا بڑی مشکل سے ان کے وہ 5 بیٹوں میں سے ایک نظر آیا, اس سے ہم نے سلام دعا کی, ارے ہاں بھائی آ جائیں, لے آ کے اس نے ایک جگہ بٹھایا, لے جو وہ ایک ڈونگے کے اندر قورمہ آ گیا, وہ تافتہ نہ گیا سامنے, ہم جلدی جلدی اس میں چمچ ڈال کے بھائی وہ میں بھیج رہا ہوں, وہ پیچھے سے وہ دوسرا بھی لڑکا بھی بتا وہ لے کر آ رہے تھے ڈالتے, بس ایک وہ قورمے کا سالن تھا اور وہ دودھ والے تافتان تھے, 1500 2000 کی پبلک تھی, باہر نکلنے لگے وہ ہمارے جو ہے نا جن کا میں بتا رہا ہوں, وہ مجھے نظر آ گیا, میں سیدھا گیا ان کے پاس, میں نے کہا اب مجھے سمجھائیں کہ وہ کیا بات تھی, 5 منٹ میں بتاتے ہیں بس پھر میں نکل رہا ہوں. کہ نا میں نے اپنے خاندان کے امیر غریب اور جماعت کے امیر غریب ہر آدمی کو دعوت دی. میں نہیں چاہتا تھا کوئی یہ کہے کہ اللہ نے آپ کو استطاعت دیا, آپ نے ہمیں نہیں بلایا. یہ ہے ایک مسلمان کا دین. آپ کو استطاعت نہیں ہے, آپ کسی کو نہیں بلاؤ, 4 بندے اپنے بٹھا کے گھر والے ہی ولیمہ کر بلاؤ. آپ کو اللہ نے استطاعت دے دی, اب آپ امیر غریب سب کو بلاؤ اور ایک کھلا کے جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی, اسراف نہیں. اللہ کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لا یحب المسرفین. کھاؤ پیو, ہر چیز تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے تو بنائی گئی ہے, کھاؤ پیو, ولا تسرفو, لیکن بے جا اسراف نہ کرو, بے جا خرچ نہ کرو. 5 ڈشیں بن گئی, چوچو سب بھر کے لے کے آ گیا, آپ کھائے نہیں آؤ, ہوس نہیں مٹ رہی تھی, سب بھر کے لے آؤ. وہ آئس کریم لے کے آ رہا, لا یہ بھی دے, وہ کافی لے کے آ رہا, لا یہ بھی دے, کھایا نہیں جا رہا ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین. یقین کر لیں مومن, پتہ ہے مومن کو اللہ تعالیٰ ایک بسم اللہ پڑھنے پہ برکت دے دیتا ہے. کافر 7 آتے بھر کے بھی کھا لے, اس کو کوئی برکت نہیں ملی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے روم فتح کیا تھا, اس دور کا امریکہ تھا روم اس دور کا 8000 افراد گئے تھے. کتنے افراد لڑنے گئے تھے؟ 8000 افراد لڑنے کے لیے گئے, روم فتح کر کے آ گئے. بھائی آپ سمجھے نہیں کچھ بات کو یار, آج کیفیت یہ 35 لاکھ افراد مار دیے اس نے دنیا میں, امریکہ نے آپ کے 35 لاکھ افراد پوری دنیا میں مار دیے اس نے آپ کے. ٹھیک ہے آپ نے اس کے فوجی بھی مارے, لنگڑے لولے کر کے بھیجے, پاگل کر کے بھیجے, سب اپنی جگہ باتیں. 35 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام میں برابر کا شریک امریکہ ہے, لیکن سمجھے وہ 8000 افراد لے کے گئے, انہیں مار کے آ گئے. کیوں ملی انہیں وہ برکت؟ جم جاتے, جم جاتے تھے وہ, 2 سالہ کمانڈو ٹریننگ کی ہوئی تھی. یہ کھالیں ان کی کھالیں پسلیوں سے جا کے مل گئی تھی ان کے. ابو سفیان والا واقعہ پڑھو سیرت کی کتابوں, کہ باقاعدہ اونٹ کی مینگنی توڑ کے دیکھ رہے ہیں. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوتے جب کا واقعہ, بدر کے واقعہ, اونٹ کی مینگنی توڑ کے دیکھ رہے ہیں, نہیں یہ ان کا قافلہ نہیں ہے, ان کا وہ والا قافلہ ہے. کیسے پہچان کی کہ اس میں ریشہ نہیں, مینگنی میں ریشہ نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اونٹ پتے کھا رہے ہیں جنگل کے, چارہ کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, چارہ کھلانے کے اونٹ کو پیسے نہیں ہیں. ابو سفیان نے دیکھا کیسے, کہ جب توڑ کے دیکھوں گا ذرہ نظر آیا, دلیل ہے اس بات کی کہ یہ چارہ کھانے والا اونٹ ہے, اور اگر چارہ کھانے والا اونٹ ہوا تو یہ مسلمانوں کا, صحابہ کرام کا اونٹ. ہمارا والا جم جا رہا, ہمارا والا یہ کھا رہا ہوگا. ٹک ٹاک پہ دیکھو اسی طرح سے چو. ابھی امریکہ جہاز لے کے آ جائے, فورن ہاسپٹل میں پڑا ہوا, گلوکوز لگوا کے مرنے والا ہوں, اچھے ٹائم پہ آ گئے. اصل میں بات ساری کیا ہے, میں نے عرض کیا کرا, وہ جو نا ایک عذاب کی جو کیفیت ہمارے ساتھ چلتی ہے, اس کیفیت سے ہم اپنے آپ کو خود نکال سکتے ہیں. طریقہ بڑا آسان ہے, جو دین اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور اپنے نبی کی زبان سے ہم تک پہنچا دیا ہے, اس دین پر عمل کریں. اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ نے سیدھا سا کہہ دیا, ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا, تم ہمارے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے. کیا ہے آیت کا آخری حصہ, ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا, تم ہمارے علاوہ کسی کو اپنا مددگار بھی نہیں پاؤ گے. تم کل کو یہ سوچو نا, ٹھیک ہے اللہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے, کیا ضرورت ہے ہمیں ماننے کی, ہم فلاں یا فلاں سے مدد لے لیں گے.
اگر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا تو کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو تمہاری مدد کرے. اور اگر اللہ تمہیں کسی چیز سے روک دے تو کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے تمہیں اس چیز کو دلوا دے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اگر کوئی چیز دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی اس چیز کو پھر تم سے روک نہیں سکتی. مریم کی والدہ نے یسوع مسیح کے لیے خواہش کی تھی کیا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم نے بیٹے کی خواہش کی تھی تب، بلکہ فرشتے نے جب آ کے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اے مریم تجھے اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی بشارت ہو جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا. تو مریم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ مجھے بچہ ہو کیسے سکتا ہے، نہ میں شادی شدہ ہوں نہ بدکار ہوں. تو کماری تھی، وہ شادی شدہ تھوڑی تھی. اور آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، مریم بچہ چاہتی ہی نہیں تھی. فرشتے کو یہاں تک یہ جملہ سن کے یہاں تک کہنا پڑ گیا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس کے لیے جیسے چاہے تخلیق کرتا ہے. لو اللہ نے کرنا ہے نا، اب کوئی روک پائے گا؟ روک پایا کوئی؟ پیدا ہوئے نا یسوع مسیح، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے. تو بس ذہن بنا لے اپنا، اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، فائدہ اور نقصان اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اچھائی پر اللہ کا شکر کریں، نقصان کے اوپر اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں، اس کی طرف سے آسانی کا سوال کریں. زندگی میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جہاں جہاں جس طرح بھی سہولت پیدا کر دی ہے، اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. میں اس بات کو جانتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہیں، کہ ان کے فیصلے گھروں پہ نہیں چلتے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، چھوٹے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ جتنا آپ کو میسر آ سکتا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے اسی حساب سے برکتیں پیدا کرتا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ 14 سال کے لڑکے کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ. لیتے نہیں لیتے؟ بعض دفعہ آپ کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آپ کی عمر ہوتی ہے 40 سال، 45 سال، 55 سال، 50 سال، 60 سال، 65 سال. آپ کہہ رہے ہوتے ہیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ. ارے 15ویں سال میں تو شہید ہو گئے تھے نا. 14 سال کے لڑکے کا آپ نام لے رہے ہوتے ہو اتنی عزت کے ساتھ، آپ 12 سال کے لڑکے کا نام لے رہے ہوتے ہو بڑی عزت کے ساتھ، عبداللہ ابن عمر. آپ 10 سال کے لڑکے کا نام لے رہے ہوتے ہو بڑی عزت کے ساتھ، حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جو خطبے والا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کے آگے گود میں اٹھا لیا تھا، اس وقت آپ کی عمر 10-11 سال تھی، بمشکل. ہمارا 60 سال 70 سال والا کتنی عزت سے نام لے رہا ہوتا ہے، اس وقت کے واقعے کو لے کر لے رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. نواسے تو اور بھی بہت سارے تھے، نواسیاں اور بھی بہت ساری تھی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے بات کی زندگی نے اس حسین کو دکھایا کہ وہ حسین کتنا صاحب تقویٰ، کتنا اللہ کو راضی کرنے والا آدمی تھا، جس سے اس کی عزت ہوئی. آج اگر ہمیں بھی عزت چاہیے تو حقیقی عزت اللہ کے پاس سے ہی ملے گی، وہی دلوائے گا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.